السلام علیکم ویورز، میں ہوں شاکر سولنگی۔ ویورز، دو خبریں ہیں جن پر ڈسکشن کریں گے۔ ایک تو پی ٹی آئی نے بلکہ عمران خان نے چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کے خلاف ریفرنس دائر کیا ہے سپریم جوڈیشل کونسل میں، اور دوسری خبر ہے کہ یہ جو ڈیجیٹل دہشت گردی ہو رہی ہے ان کے مقدمات کے لیے نئی عدالتیں قائم ہوں گی۔ وزارت قانون نے یہ فیصلہ کر لیا ہے۔ تو طیب بلوچ ہمارے ساتھ موجود ہیں، طیب کے ساتھ بات کریں گے ان دونوں معاملات پر کہ آگے ہوگا کیا آخرکار۔ طیب بھائی، چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کے خلاف ریفرنس دائر کیا ہے عمران خان نے، تو پہلے بھی قاضی کے خلاف ریفرنس دائر کر چکے تھے، اس پہ ان کو منہ کی کھانی پڑی تھی۔ تو اب یہ جو عمران پروجیکٹ والے ججز جو ہیں ان کی تعداد بڑھ گئی ہے، اس چکر میں ان کو امید جاگی ہے خان صاحب کو؟ امید بھی جاگی ہے، اور خان صاحب چونکہ جو حقیقت ہے وہ اس کو پتہ ہے اگر آئین اور قانون ہوگا اور اس کے مطابق فیصلے ہوں گے تو اس کی سہولت کاری نہیں ہو پائے گی۔ اور اس کو چاہیے وہ ججز جو پاپولیزم پہ فیصلے دیں، جو ہمارے چند ناسمجھ دوستوں کا جو بیانیہ گھڑا ہوا ہوتا ہے، جن کو آپ ڈیجیٹل دہشت گرد کہتے ہیں، ان سے متاثر ہو کے فیصلے دیں اور یا تحریک انصاف کے لیے سہولت کاری کریں، تو اس کو تو وہ ججز قابل قبول ہیں۔ اور باقی وہ جج جو آئین کی بات کرے، جو قانون کی بات کرے، وہ اس کے لیے قابل قبول نہیں ہے۔ ابھی جو ہے یہ تین بڑے ادارے جو اس وقت پاکستان کے ہیں، ایک تو سپریم کورٹ آف پاکستان ہو گئی، دوسرا اسلام آباد ہائی کورٹ ہو گیا، تیسرا الیکشن کمیشن آف پاکستان ہو گیا۔ ان تینوں کے جو بڑے جو عینی عہدیدار ہیں، جو سربراہان ہیں، وہ سب ان کے ٹارگٹ پہ ہیں۔ پہلے ڈیجیٹل دہشت گردوں کے ذریعے انہوں نے جو ہے وہ ان کو متنازع بنانے کی کوشش کی۔ آپ دیکھتے ہوں گے یہ چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ کے خلاف انہوں نے کیا کچھ پراپیگیٹ نہیں کیا، ٹھیک؟ بالکل اسی طریقے سے جسٹس عامر فاروق کے خلاف جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے، ان کے خلاف کیا کچھ نہیں کہتے رہے۔ عمران خان خود اپنی منہ سے ملغوزات، بکواسیات وہ بکتے رہے ہیں ان کے بارے میں۔ اور تحریک انصاف کی جو سیکنڈ قیادت ہے وہ بھی آئے بیسز ہر پریس کانفرنس میں کو رگڑے دیتی ہے۔ ہمیں گالیاں دینا پی ٹی آئی والوں کا کام ہے۔ میں ہم تو نہیں دے رہے، میں تو یہ کہہ رہا ہوں ملغوزات بکتے ہیں۔ اب میں کیا کہوں، یہ بھی پارلیمانی لفظ نہیں ہے میرا خیال ہے۔ اب میں کیا کہوں کہ گالی سے یہ زیادہ اچھا لفظ ہے۔ نہیں، آپ کہیں کہ گالیاں دیتے رہے ہیں۔ گالیوں سے اوپر جو اردو ہے نا، اس میں یہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ بکتے رہتے ہیں یا مطلب ہے بولتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اب اصل میں آپ کو لفظ بکنے پہ ہو گیا تو یہ ہندی ورڈ میں ہے، تو بولنے کو ہندی میں بکنا کہتے ہیں، کوئی اتنا ایشو نہیں ہے، یہ پارلیمانی ورڈ ہے، ٹھیک ہے؟ تو دوسرا میں آپ کو کہوں کہ چیف جسٹس قاضی فیض عیسیٰ کے خلاف آپ نے خود بتایا کہ اس کے خلاف کیا اس دور میں کمپین نہیں چلی تھی اور کیا کچھ نہیں تھا۔ یہ بکواس بکنا اس سینس میں تو چلے گا کہ چیف جسٹس کے خلاف، چیف الیکشن کمشنر کے خلاف، ان کے خلاف جو نازیبہ الفاظ ہوتے ہیں وہ بکنا ہی بکنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو وہ یہ سارا کچھ کرتے رہے اور منہ کی کھانی پڑی۔ لیکن اب چونکہ 8 ججز کا جب سے یہ فیصلہ آیا، ٹھیک ہے، اس کو یہ پتہ چل گیا کہ سپریم کورٹ میں بھی اور یہ چیزیں ہیں، تب اس کو یہ اچھا۔ دوسرا، انفارچونیٹلی، بدقسمتی سے، میں اکثر یہ کہتا ہوں آپ کے پروگرام میں اور اکثر کہ عمران پروجیکٹ ججز، آج میں آپ کے ویورز کو بتا دیتا ہوں کہ یہ ججز ہیں کون، تھوڑا سا وضاحت ہو جائے نا تو پھر یہ سارا چیزیں کھل کے سامنے آئیں گی۔ وہ ججز جب عمران پروجیکٹ تیاری میں تھا، اس کو لانا تھا، تو اس کو لانے کے لیے مختلف اداروں میں اس کو سہولت کار بھی تو چاہیے تھے نا، جو اس کو بساکیاں دیں اس کی حکومت کو اور سارا کچھ۔ اور پھر آپ نے دیکھا تھا کہ تحریک انصاف کو اقتدار میں لانے کے لیے ہماری جوڈیشری نے ایز اے لانڈری رول پلے کیا تھا، ٹھیک ہے؟ کہ جو بھی سیاستدان اس کی فائلیں وہ کر کے تو اس کو ڈراتے دھمکاتے، تو اس کو یہ کہتے تھے کہ آپ اپنی پارٹی چھوڑ کے پی ٹی آئی میں آ جاؤ تو صاف ستھرے ہو جاؤ گے، اور متعدد پارٹیوں صاف ستھرے، اور ثاقب نثار کے دور میں جو ڈیم فنڈ میں بھی پیسے دے دیتا تھا وہ بھی صاف ستھرا ہو جایا کرتا تھا، یاد ہے آپ کو، ٹھیک ہے؟ تو اس دور کے اندر عمران پروجیکٹ چونکہ لانچ کیا جا رہا تھا، تو اس کے لیے پھر جو ہے
ہے وہ ججز بھی انڈکٹ کیے گئے کورٹس کے اندر، ٹھیک ہے. ثاقب نثار اور پھر عمر عطا بندیال کے دور میں جتنے ججز، چاہے وہ ہائی کورٹ اسلام آباد ہو، چاہے وہ لاہور ہائی کورٹ ہو، کے پی کے ہو، واٹ ایور، پورا پاکستان کی جوڈیشری، ایون کہ سپریم کورٹ آف پاکستان ججز لگائے گا. اور آپ کو یہ اعتراض آپ دیکھیں کہ اس ٹائم جوڈیشل کمیشن میں قاضی فیضی صاحب اعتراض بھی کرتا تھا کہ جونیئر ججز لگائے جا رہے ہیں، ٹھیک ہے نا. وہ چن چن کے لگاتے تھے کہ کون ہمارے ساتھ چل سکتا ہے، کون کیا. تو یہ ایون کہ وہ اس کو یوں کہے کہ جنرل فیض بھی اس میں انوالو تھے، وہ چونکہ عمران پروجیکٹ اور پوری کہانی تھی، ٹھیک ہے. تو وہ ججز لگائے گئے. اب وہ ججز جو ہیں، ان ججز نے اب کیا کیا کہ اس مخصوص نشستوں کے فیصلے کے بعد ایک چیز تو واضح ہو گئی کہ انہوں نے کورٹ روم کو تو تالے لگا دیے اور عمران کی سہولت کاری کے لیے اپنے چیمبرز اوپن کر دیے، ٹھیک. اب یہ اس اٹیمپٹ میں، مطلب میں تو اس کو یوں کہوں گا کہ انہوں نے جوڈیشل مارشل لا لگا دیا ہے، ٹھیک ہے، جوڈیشل کو کر دیا ہے، ٹھیک ہے. اب تو اس ساری صورتحال کو خان صاحب نے خود پہلے بھی کئی دفعہ سٹیٹمنٹ میں دیا ہے کہ کچھ ججز ہمارے ساتھ ہیں. تو یہ وہ ججز ہیں جو عمران پروجیکٹ کے تحت جونیئر ججز اور ایسے ججز جو چن چن کے لگائے گئے تھے، اب وہ اپنی اپنی جگہوں پہ بیٹھ کے تو جو ان سے بن پڑ رہا ہے وہ اس میں سہولت کاری کر رہے ہیں. ایون کہ ہمارے ایک معزز جج ہیں، آج کل وہ نیو یارک میں ہیں، تو کل اب وہ آج انہوں نے اسپیچ بھی کرنی ہے، تو ان کی اسپیچ سے ہی پتہ چل جائے گا کہ وہ کتنے ان کو فیور دے رہے ہیں امریکہ میں بیٹھ کے، تو وہ کیا کر رہے ہیں، ٹھیک ہے. تو ان کا تو بس نہیں چل رہا تھا. ایک پرسیپشن بنائی گئی تھی جب وہ ریمارکس دے رہے تھے، چونکہ آن لائن چیزیں چل رہی تھی، عوامی پرسیپشن بنی تھی کہ یار اس بیچارے کا تو بس نہیں چل رہا کہ یہ جج کی کرسی چھوڑ کے روسٹرم پہ آ جائے. اب آپ اس جج کو سمجھ گئے ہوں گے، میں نام نہیں لینا چاہ رہا. تو یہ وہ پروجیکٹ عمران کے ججز تھے یا ہیں، تو وہ اب چونکہ پاور میں ہے، تو خان صاحب نے اس وجہ سے کہا کہ ود ان جوڈیشری، ود ان سپریم کورٹ، ود ان ہائی کورٹ، اب ہائی کورٹ کے بغاوت ہو جائے اور اس جج کو، جو میرے جج بیٹھے ہوئے ہیں، وہ ان کو آئسولیٹ کر دیں اور ان پہ اتنا دباؤ آ جائے کہ سپریم جوڈیشل کونسل میں ریفرنس چونکہ جھوٹ پہ ہوگا وہ تو نہیں ہٹا پائیں گے، لیکن بات یہ کہ پریشر تو بلڈ ہو جائے گا نا کہ آپ خان کے کیسز نہ سنو. ایسا ہی ہے. اب چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ جو ہیں وہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ کون بینچ میں بیٹھے گا، کون کیا کیس سنے گا. تو اب یہ چاہتے ہیں کہ وہ سے یہ اختیار لے لیا جائے اور محسن اختر کیانی اور باقی جو ججز ہیں ان کو یہ اختیار دے دیا جائے اور وہ مرضی کے بینچ بنائیں اور بشرا بی بی کو بھی ریلیف ملے اور مجھے بھی ملے اور جیسا ملا بھی صحیح. اور پھر دیکھیں وہ اپنا چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ آئین اور قانون کی وہ کرتے ہیں. ایون کہ میں تو کہتا ہوں کہ وہ کہیں نہ کہیں ایون تحریک انصاف کو اور عمران خان کو بھی فیور دے جاتے ہیں. یہ سائفر والا کیس دیکھیں، وہ کہتے ہیں نا جس پہ احسان کرو اس کے شر سے بچو، سائفر والے کیس میں انہوں نے تو خان کو ریلیف دیا. چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ نے جن کے خلاف انہوں نے کیا، بر انہوں نے اس کو بھی ڈس لیا. بر یہ ایک چیز ہے. اب قاضی صاحب کے خلاف بھی یہی گراؤنڈ تیار کیا جا رہا ہے اور یہ چونکہ اب اس کو قاضی کے خلاف یہ جو ایک بات میں یہ جو ڈسنے پہ بات کر رہا ہوں، خان کو فیور دی آپ کے بقول، پھر بھی خان نے ڈسا، ریفرنس دائر کر دیا. خان نے سارے محسنوں کو ڈسا ہے. ہاں، باجوہ ہو، جہانگیر ترین ہو، علیم خان ہو یا سردار تنویر الیاس ہو، یہ جج جو فیور آج دے رہے ہیں خان، ان کو بھی سر مجھے اس دن سمجھ، میں صحیح منصور علی شاہ کی بڑی قدر کرتا ہوں، ٹھیک ہے، ہمارے مستقبل کے چیف جسٹس بننے جا رہے ہیں. اور سید منصور علی شاہ صاحب نے عمران خان کے بارے میں کہا تھا کہ یہ پارلیمان کا بھگوڑا ہے. یہ میرے ورڈ نہیں ہے، یہ ان کے ورڈ تھے، ٹھیک ہے، نیب ترمیم کیس میں اور سرا خود. اور اب وہ جا کے انہوں نے جو فیصلہ دیا ہے اس فیصلے سے پارلیمان اور جمہوریت تو کمزور ہوگی، لیکن وہ فیصلہ خود جسٹس منصور علی شاہ کے کو ہنٹ کرے گا، اپنی کریڈیبلٹی سے بھی ہٹ کے. جب خان یہ کہے گا کہ میں قومی اسمبلی سے استعفے دیتا ہوں، ان کا تو جب بھی آیا پارلیمان میں انہوں نے استعفے دیے ہیں، اگر حکومت میں رہے تو ٹھیک ہے، ورنہ انہوں نے استعفے ہی دینے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا. اب نہیں تو کل کے بھی انہوں نے استعفے، جب یہ استعفے دے گا تو صحیح منصور علی شاہ کو پتہ چلے گا کہ میں نے کتنا بڑا زیادتی کی ہے قوم اور ملک کے ساتھ، ٹھیک ہے. اب آتے ہیں کہ یہ اٹیمپٹ، اچھا یہ ہو گئی. اب اس کی نیکسٹ موو یہ ہے کہ چیف جسٹس قاضی فیاض عیسیٰ، چونکہ وہ ججز کمیٹی ہوتی ہے جو کیسز لگاتی ہے، اب اس میں 2 جج، اس کو پتہ ہے کہ اب منصور علی شاہ چونکہ فیور دے رہے ہیں، منصور علی شاہ اس کا نہیں ہے، وہ عمران پروجیکٹ کا نہیں ہے، لیکن منیب اختر عمرانی پروجیکٹ کا ہے، ٹھیک ہے، اسا کے انصار لے کے آیا تھا اس کو. لیکن اس کو یہ پتہ ہے کہ اب قاضی تنا ہو گیا اور یہ 2 جج میرے فیور میں آ گئے ہیں، تو اب یہ ان کو لیٹر لکھ رہا ہے
آج کل وہ لیٹر پبلک ہو جائے گا، ان کو خبر دے رہا ہوں، وہ ان کو لیٹر لکھ رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ بھائی لکھے گا کہ قاضی صاحب کو جو ہے وہ میرے مقدمات میں نہ سننے دیے جائیں۔ اب وہ چونکہ جب بینچ بنائیں گے تو بھئی کون سا بینچ ہوگا، 3 جو جج یہ کنسلٹ کریں گے، وہ کہیں گے خان صاحب آپ پہ عمران نے اعتراض کر دیا ہے، اب آپ نے یہ کیس نہیں سننا۔ مطلب ہے یہ اس ٹائپ کی موو چل رہا ہے کہ ود ان جوڈیشری ججز کو بھی آپس میں لڑا رہا ہے، اداروں کو بھی تقسیم کر رہا ہے، اداروں کو بھی خراب کر رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ اس نے قاضی کے خلاف بھی یہی کرنا ہے، ٹھیک ہے، اور چیف کے خلاف بھی کرنا ہے، چیف الیکشن کمشنر کے خلاف بھی اس نے یہی اٹیمپٹ کر رہا ہے، اس کے خلاف بھی ساری چیزیں آپ کے سامنے آ جائیں گی، کرے گا، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ ہے، اب یہ چاہتا کیا ہے کہ مجھے سلیکٹیو جسٹس ملے، میری سہولت کاری ہو اور آئین اور قانون کی بات نہ ہو، تو اس وجہ سے پہلے اس نے ان کے اوپر ڈیجیٹل دہشت گرد چھوڑے جنہوں نے ان کی فیملیوں کے خلاف پتہ نہیں کیا کچھ نہیں کیا، اب یہ فزیکلی ہو کے اور لیٹر بازی کر رہا ہے، سپریم جوڈیشل کونسل میں وہ کر رہا ہے تاکہ اچھا تو یہ اب عدالتوں پہ آئیں، عدالتیں نئی قائم ہو رہی ہیں، کوئی ڈیجیٹل دہشت گرد وزارت قانون نے نوٹیفیکیشن ایشو کر دیا ہے، اور اسلام آباد میں ایسٹ اور ویسٹ میں یہ جو ہماری لوور جوڈیشری ہے وہاں پہ کچھ جج مختص کر دیے ہیں، جو پیکا ایکٹ بیسیکلی ہے نا، جو وہ پیکا ایکٹ آیا تھا جس میں سائبر اور یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں کہ آپ نے کسی کے خلاف کچھ کر دیا تو وہ پیکا ایکٹ کے تحت مقدمات درج ہوتے تھے، یاد ہے آپ کو، شک تھی بڑی، رولا بھی بنا رہا ہمارا، عمران خان کے دور میں ہی یہ چیز آئی تھی، اگرچہ یہ پہلے پی ایم ایل این نے اس کو، موجد تو پی ایم ایل این ہے، اور پھر اس میں کچھ چیزیں موڈیفائی کر کے جس میں یہ بھی تھا کہ فوج کے خلاف اگر آپ نے وی لاگ میں کہیں پہ کوئی زبان درازی کر دی، کچھ کر دیا تو آپ پہ یہ ایکٹ لگے گا، آپ نے عدلیہ کے خلاف، یہ بہت ساری چیزیں ایسی تھیں اس جو پیکا ایکٹ کا حصہ ہیں، آپ کو اگر کوئی میموری میں ہے تو اس پہ جو ہے اب اسلام آباد ہائی کورٹ میں کیس تھا، تو چونکہ وہ اس کا تعین نہیں ہو رہا تھا کہ پیکا ایکٹ بھی آ گیا، قانون بھی بن گیا، تو وہ ٹرائل کہاں پہ ہوگا جو جن پہ یہ پیکا لگا ہوگا، تو وہ پہلے کہ نارمل کورٹس میں تھا، تو اس میں پھر اسلام آباد ہائی کورٹ نے فیصلہ دیا تھا، یہ بابر ستار نہیں دیا تھا جو انہی کا اپنا جج ہوگا ہے، تو اس نے ہی فیصلہ دیا تھا، تو پھر اس فیصلے کی روشنی میں آج وزارت قانون نے نوٹیفیکیشن کر دیا ہے، اب مخصوص عدالتیں بنا دی ہیں جو اس پیکا ایکٹ کی سماعت کریں گی، اور اس میں یعنی کہ آپ کہہ سکتے ہو جو ڈیجیٹل دہشت گردی کر رہے ہیں، جو فیس بک پہ، وی لاگز پہ، ٹویٹر پہ، سوشل میڈیا پہ اداروں کو کے خلاف نازیبا زبان یا وہ جو پراپیگنڈا یا جو وہ جو ملان کرتے ہیں، جو اس ٹائپ کے مقدمات جن کے خلاف بنتے ہیں یا بنیں گے، ان کا ٹرائل جو ہے ادھر ہوگا۔ اس میں رؤف حسن کا بھی ٹرائل اب سن رہے ہیں کہ ذرائع یہی کہہ رہے ہیں کہ اس کا ادھر ہوگا، کیونکہ کل آپ نے خبر دی تھی، ہم نے دیکھی بریک کی تھی کہ وہ جو پی ٹی آئی کے دفتر پہ چھاپا پڑا، کتنے وہ یوٹیوبر یا صحافی تھے، 149 ہیں یا 149 150 تقریباً 150 صاحب، تو وہ جو 150 کا ڈیٹا ملا ہے تو ان کے خلاف بھی ٹرائل جو ہے وہ اسی پیکا عدالت میں ہوگا، یا پیکا ایکٹ کے تحت جو عدالت ابھی اسٹیبلش ہوئی ہے اسلام آباد اس کے وزارت قانون کی سمری کے بعد، تو وہاں پہ اب ان کے مقدمات چلیں گے، اور یہاں تک بھی کہہ دیا گیا ہے کہ ان کو ڈیجیٹل دہشت گردی لکھا اور پکارا جائے، اور یہ اسی زمرے میں ہی آتے ہیں جیسے دوسرے دہشت گرد ہیں، یہ بھی دہشت گرد ہیں، تو اس وجہ سے اب ان ڈیجیٹل دہشت گردوں پہ پیکا ایکٹ کے تحت مقدمات بھی قائم ہوں گے، اور ان کا ٹرائل کے لیے عدالتوں کا وجود بھی اب آ گیا ہے، اور وہاں پہ ان کے کیسز جو ہے وہ چلیں گے۔ چلیں، بہت شکریہ طیب۔ ویورز، طیب کے ساتھ پروگرام آپ نے سنا، امید ہے پسند آیا ہوگا، اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔